محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم۔ مکہ والوں نے کہا اب تیار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوج لے کر کے آئیں گے جس کا مقابلہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ بات حقیقت تھی، 7ویں ہجری تھی اور ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ رمضان گزار کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو اعلان کرتے ہیں، صحابہ نکل پڑے۔ مدینے کے جتنے صحابہ تھے سب نکلے ہیں، اور حتیٰ کہ حضور کی جتنی ازواج مطہرات تھی سب سفر میں ساتھ تھی۔ جب رسول پاک چلتے آئے اور یہاں تک کہ راستے میں حضور کی جتنی حلیف جماعتیں تھیں، یعنی جو پارٹنر قبیلے تھے، سب ساتھ ہوتے گئے۔ مکہ سے ابھی 35 کلومیٹر دور یہ لشکر جرار میرے آقا کا تھا۔ ارے 313 کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی، آج تو 10,000 کی تعداد میں آ رہے تھے۔ 10,000 کی تعداد۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح کر رہے تھے 1 سال پہلے، حضرت عمر بڑے بے قرار تھے، بہت بے قرار تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں، ان سے جنگ کریں گے، ان کو ماریں گے۔ حضور یہی فرما رہے تھے، اے عمر میری آنکھیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ میرے مصطفیٰ سال بھر پہلے وہی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شان کے ساتھ مکہ میں داخل کرے گا۔ عزیزان گرامی، 35 کلومیٹر دور یہ پڑاؤ کیا ہے لشکر۔ اچانک اسی حالت میں مکہ میں کھلبلی مچی، سب تتر بتر ہیں۔ اب نہ جنگ کرنے کی طاقت تھی، نہ سامان تھا، بلکہ بڑے بڑے رئیس، ان کے سردار جتنے گرو گھنٹال تھے وہ اسی جنگوں میں مارے گئے تھے۔ ابو جہل بھی نہیں تھا، ابو لہب بھی نہیں ہے، عتبہ شیبہ، بڑے بڑے سردار مرے ہوئے تھے۔ جو کچھ بچی کچی جماعت کو لے کر چلنے والے ابو سفیان، اور ابو سفیان حضرت عباس کا خاص دوست تھے۔ حضرت عباس کون ہے؟ حضور کے چچا ہیں۔ حضرت عباس ابو سفیان سے کہتے ہیں میں تیرا کام کراتا ہوں۔ مکہ میں ابو سفیان کو ساتھ لیے اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ آئے نہیں، 35 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت عباس رات کے وقت ابو سفیان کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر لے آئے، چل رسول اللہ کے پاس تجھے سامنے کر دیتا ہوں، جتنا کیا گیا ہے سب ہے وہ معاف کر دیں گے۔ ابو سفیان جنگ بدر میں سامنے ہے، احد میں سامنے ہے، خندق میں سامنے ہے، ہر جنگ میں حضور کے سامنے ہے۔ ابو سفیان خالی جنگ کرنے والے نہیں بلکہ سب کو ابھارنے والے، اور اس شخص کو پکڑ کر حضرت عباس لے آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے مجھے یقین ہے محمد عربی پر، چلو چلتے۔ ابو سفیان ساتھ آ گئے۔ رات کا وقت تھا، قافلہ پڑاؤ کیا ہے رسول اللہ کا، دوسرے دن مکہ میں داخل ہونے والے۔ حضرت عباس جیسے ہی آ رہے تھے، کیونکہ وہ اسلام لائے ہوئے تھے، آ رہے تھے ابو سفیان کو لے کر کے حضور کے خیمے پہنچنے والے تھے، اس سے پہلے حضرت عمر کی نظر پڑ گئی۔ بچا کر کے تو آئے تھے، حضرت عمر دیکھ لی خیمے سے باہر آئے، جلال کے ساتھ ایک ایسا اعلان کیا کہ پورے خیمے میں لوگوں کی نیند اڑ گئی۔ کہا کہ یہ کافر کو کہاں سے لایا گیا ہے، اس عظیم دشمن رسول کو کہاں سے لایا گیا ہے؟ حضرت عباس نے کہا جلدی چلو رسول اللہ کے خیمے میں داخل ہو جاؤ، نہیں تو عمر چھوڑے گا نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ ابھی یہ لوگ گئے ہی تھے کہ حضرت عمر پیچھے سے آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ اس شخص کا کیا کرنا ہے، آج آخری وقت ہے، آپ بتا دیں میں تلوار لے کر کے آیا ہوں، اب ابو سفیان دوبارہ مکہ نہیں جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا عمر تلوار نیچے رکھو، تلوار نیچے کرو۔ تھوڑی دیر رکا، حضرت عباس سے پوچھا کس لیے آئے؟ کہا یا رسول اللہ ابو سفیان صرف امن کی آپ سے خیرات لینے آیا ہے کہ آپ امان دے دیں، کل آپ داخل ہونے والے مکہ میں ابو سفیان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں کہا۔ حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے، ابو سفیان کو میں نے امان دے دیا اور پچھلا جو کچھ کیا تھا اس کو بھلا دیا گیا۔ ایک جملے میں میرے مصطفیٰ نے بڑی بڑی جنگوں میں مقابل میں آنے والے کو معاف کر دی۔ اسی لیے تو میرے عزیزوں، ہم 1000 گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے بھی اگر کوئی امید رکھتے ہیں تو اس تاجدار مدینہ سے رکھتے ہیں جس کا دربار کھلا ہے۔ شاعر نے سچ کہا ہے، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل،
लगाते हैं उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में इसीलिए हम पहुंचते हैं। बरेली वाले इमाम की सुनो, यूं ही नहीं पुकार कर कहा था फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को माफ किया और कहा जाओ कल के दिन दोपहर में फलां पहाड़ी के ऊपर तुम खड़े रहना। हुजूर चाहते थे कि अबू सुफियान को दिखाया जाए लश्कर इस्लाम कैसे मक्का में दाखिल हो रहा है। अबू सुफियान ईमान लाए हुए नहीं, इस्लाम कबूल किए हुए नहीं। दूसरा दिन था, 20 रमजान की तारीख है, जुमा का दिन है। अल्लाहु अकबर, रमजानुल मुबारक का महीना है। सहाबा इकराम ने, हुजूर ने कई जमातों में सहाबा को तकसीम किया था। सबसे आगे इस 10,000 फौज की जमात में सबसे आगे बंदा जो झंडा लेकर चल रहा था वो सहाबा में कोई बहुत बड़े सहाबी जलील नहीं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली नहीं, ये खुलफा अजिल्ला सहाबा में से जो जलीलुल कदर नहीं। हुजूर ने इस फौज के मुकद्दमे में सबसे आगे झंडा देकर जिसको रखा था वो बिलाल हबशी थे, हजरत बिलाल हबशी थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको आगे रखा था। मक्का वाले यह मंजर देखें, जिस बिलाल के पैरों में रस्सियां डालकर तुम खींचते थे और गर्म रेत पर लिटाकर इस बिलाल के जिस्म को तुमने गला दिया था, चर्बी निकल जाती थी, उस बिलाल को तुम मारते थे। आज वो बिलाल झंडा उठाए हुए खाने काबा की तरफ रवां दवा है, बढ़ता चला आ रहा है और ऐसे ये चौक दर चौक फौज दाखिल होने लगी। अल्लाहु अकबर, कुरान पाक में इसका जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यह आयतें नाज़िल हुई है कि लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफून। ऐ महबूब, अल्लाह ने आपके ख्वाब को पूरा कर दिया। आपकी ये पूरी जमात के साथ आप अमन के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं बगैर किसी खौफ के। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस जमात में थे सहाबा की, वो सबसे आखिर में थी। हुजूर मुलाहिजा कर रहे थे, सहाबा को जाने दे रहे थे। सहाबा आगे बढ़ते जा रहे हैं, वतन अजीज में आए हैं, छोड़े हुए वतन में आए हैं, जहां जायदादें थी, जहां बीवी बच्चे रहे, जहां बचपना गुजरा, जहां सब छोड़कर सहाबा गए थे। पूरे 7 साल के बाद मक्का वापस आ रहे। सहाबा कोई मिट्टी उठाता मक्का की और अपने सरों पर डाल देते, दीवारों को बोसे लेते, जगह जगह रुक करके घरों को चूम लेते थे। यह हमारा वो वतन अजीज मक्का है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाखिल हुए मक्का मुकर्रमा में, सीधे हरम काबा में तशरीफ लाए। मेरे अजीजों, ये बताना इसलिए जरूरी है कि इस्लाम की तारीख में फतेह मक्का वो दिन है, आज तक के काफिर इस फतेह मक्का को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे आका जैसे ही आए, हुजूर के हाथ में आसा मुबारक था। आप अपने आसा मुबारक के साथ चलते हुए आए। आपके साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम थे। दोनों सहाबा को हुजूर पकड़े हुए सबसे पहले हरम काबा में आए, खाने काबा के पास आए। एक वाकया मैं बता दूं, हिजरत से पहले खाने काबा की चाबी उस्मान बिन शैबा, एक शख्स थे, हजरत उस्मान गनी नहीं है, दूसरे उस्मान है, उनके पास रहती थी। हुजूर ने एक दिन उनसे कहा, उस्मान बिन शैबा, चाबी दे दो, मुझे अंदर जाना है। कहा, तुम जैसे दीन छोड़े हुए आदमी को मैं चाबी नहीं दूंगा, तुम खाने काबा में नहीं जा सकते। हुजूर को उन्होंने मना कर दिया था, चाबी देने से मना किया, खाने काबा का दरवाजा खोलने से मना किया। हुजूर ने उनसे कहा, ऐ इब्ने शैबा, इंतजार कर, एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा चाबी दूंगा। उस्मान बिन शैबा कहते हैं, आज ये इतना मारे जाते हैं, 40 लोग नहीं हैं। और उसके बाद जब ये हिजरत करके गए थे तो उस्मान बिन शैबा कहते हैं, मुझे तो लगा था उन्होंने ऐसी हवा में बात कर दी होगी, लेकिन जब फतेह मक्का के दिन वापस आए तो फिर एहसास हो गया, मोहम्मद अरबी की जुबान से निकली हुई बात टल नहीं सकती है, जो कहते हैं वो होकर रहता है। अब 10,000 सहाबा के बीच में हुजूर खाने काबा के सामने गए और पुकार कर कहा, उस्मान बिन शैबा कहां है?
चाबी लेकर के हाजिर हुए, ईमान लाए हुए नहीं है, काफिरों की जमात में है, चाबी थी, कहा चाबी लाओ, मुकाबला करने की जो ताकत नहीं, सकत नहीं, चाबी लाकर हुजूर के हाथ में दे दिया। हुजूर ने अपने हाथों से खाने काबा को खोला। ये सबसे पहला दरवाजा खुला है, इस्लाम की फतह की आगाज यहां से है, तारीख इस्लाम के सुनहरे बाब यहां से खुल रहे हैं। मक्का का दरवाजा क्या खुला, पूरी दुनिया के दरवाजे खुल गए। हुजूर अंदर जाते ही जो आयत पढ़ रहे थे, अपने हाथ में असा था, लकड़ी थी, और इस लकड़ी को लेते, बुतों को जो अंदर रखे थे गर्दन में डालकर गिराते थे, फरमाते थे कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल को मिटना ही है। मैं हमेशा दुआ करता हूं मौला हुजूर की इस सुन्नत पर भी अमल करने का मौका आता हो, हक आ जाए, बातिल मिट जाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 360 बुतों को गिराया, जो वहां पर अंदर तस्वीरें थी उनको पोंछकर साफ कर दिया। जब पूरा खाने काबा इन आलाइशों से पाक हुआ, बाहर तशरीफ लाए और बिलाल से कहा, बिलाल जाओ खाने की छत पर, खाने काबा की छत पर आज अजान दे दो। यहां पहली अजान होने वाली है, मक्का में पहली अजान है हरम काबा से। हजरत बिलाल हबशी जोश मोहब्बत में चढ़ते चले गए, रस्सी डाली, खाने काबा की छत काफी ऊंची थी, चढ़ गए। बाज बुजुर्गों ने फरमाया हजरत बिलाल को यह ख्याल ही नहीं था, खाने काबा की छत पर तो बड़े मोहब्बत में चढ़ गए, क्योंकि वो जब मस्जिद नबवी से अजान देते थे तो खाने काबा की तरफ मुंह करके देते थे। हर मुअज्जिन आज भी कहां मुंह करके अजान देता है, किबले की तरफ मुंह करके देता है। हजरत बिलाल छत पर चढ़ गए, फिर सोचने लगे अब मुंह किस तरफ करूं, काबा तो नीचे आ गया है, मैं तो छत पर हूं, किधर मुंह करके अजान दूं। हुजूर की तरफ देखने लगे, मेरे आका ने फरमाया बिलाल मेरी तरफ देख करके अजान दो। इसी को बरेली का इमाम कहता है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और काबा क्या कहता है, बरेली के इमाम कहते हैं, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अजीजान गिरामी वकार, ये पहली अजान है, बिलाल हबशी ने अजान दी। मक्का में जितने लोग थे सब पकड़ करके लाए हुए थे, जो बड़े दिनों से जंग लड़ते थे, बदर में गए हुए, ओहद में गए हुए, खंदक में गए हुए, खैबर में आए हुए कई लोग थे, वहां पर सबको पकड़ करके लाया गया था, और सब मुजरिम थे, कैदी थे आज के। और सहाबा नारा क्या लगा रहे थे, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो गोश्त छितड़े उड़ाने का दिन है, ये जितने मारे थे सबका बदला लिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंचे टीले पर चढ़ जाते हैं और उसके बाद मक्का वालों से मुखातिब होकर के फरमाते हैं, ऐ मक्का वालों, आज तुम सब के सब यहां पर आजिज और मजबूर होकर के आए हो, बताओ तुम मेरे बारे में क्या ख्याल करते हो, मेरे बारे में क्या गुमान करते हो। मक्का वालों ने एक ही जुबान से कहा, अंत करीमुन इब्नु करीमिन व अखुन करीमिन, आप करीम हैं, शरीफ हैं, आपके बाप भी करीम थे, आप करीमों के भाई हैं, आपसे सखावत के अलावा हम कोई उम्मीद नहीं रखते। हुजूर ने सहाबा से कहा, जो नारा लगा रहे हो अल यौम यौमुल मलहमा, बंद करो, आज छितड़े उड़ाने का दिन नहीं है, अल यौम यौमुर रहमा, आज रहम करने का दिन है। इला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तुलका, मेरे आका ने फरमाया, जाओ मक्का वालों, आज तुमसे कोई पूछताछ नहीं होगी, तुम सब के सब आज माफ कर दिए गए। ये पहला ऐलान था। अबू सुफियान दौड़े हुए आए, वो हिंदा आई जिन्होंने अमीर हमजा का कलेजा चबाया था, ओहद के मैदान में कलेजा चबाया था, सीना चाक करके, वो सब आए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में। आते ही अर्ज किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा ने ऐसे सख्त दिलों को मोम कर दिया था, जो किसी के सामने झुकते नहीं थे, वो आस्ताने नबवी में आज झुक गए, सब झुक गए। यहां तक कि सफवान एक शख्स है, बहुत सख्त दुश्मनी, जिसके बाप का कत्ल हो गया था बदर में, वो हजरत उमैर बिन वहब एक सहाबी,
حضرت عمیر بن وہب جن کے بیٹے کو حضور کے پاس قیدی بنایا گیا تھا اور وہ قتل کرنے کے لیے مدینے آئے تھے حضور کا، تلوار کو زہر میں بجھا کر. یہ صفوان اور عمیر دونوں بہت قریبی ساتھی تھے. کعبہ کے حتیم میں بیٹھ کر کے دونوں نے مشورہ کیا تھا اور حضور کا قتل کرنے کے لیے عمیر بن وہب آئے تھے. مدینے میں آئے، حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا بیٹا میرا قیدی آپ کے پاس خیر خیریت لینے آیا. حضور نے فرمایا سچ بتاؤ، وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے آئے ہو. وہ غیب دان نبی نے اتنا کہا تھا، عمیر بن وہب کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لائے اور واپس آئے. تو دوست ابھی ایمان لایا ہوا نہیں تھا صفوان، وہ چھوڑ دیا. عمیر بن وہب کو ڈانٹنے لگا، تجھ کو تو قتل کرنے بھیجا تھا، تو خود مسلمان ہو گیا. اب صفوان کو بہت سمجھاتے تھے لیکن سمجھتا نہیں. جس دن فتح مکہ ہوا اس نے کہا کہ میں یہاں ان کے سامنے قیدی اور مجبور بن کر کے رہنے سے خودکشی کرنا پسند کرتا ہوں. گھوڑا لے کر دوڑ پڑا، کہا کہ میں سمندروں میں جا کر کے چھلانگ لگاؤں گا اور ڈوب کے مر جاؤں گا لیکن محمد کے ہاتھ میں نہیں ہوں گا. اتنا کٹھور دل. عمیر بن وہب آئے، کہا کہ یہ خودکشی کرنے جا رہا ہے، سوسائڈ کرنے جا رہا ہے. دوڑتے ہوئے آئے، کہا دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا، ہندا کو معاف کیا، سب کو، تو کون سا بڑا ہے، آ جا. کہا نہیں میں نہیں آ سکتا. تھوڑی دیر کے بعد پوچھنے لگا کیا وہ مجھ جیسے کو معاف کریں گے؟ میں نے تو ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، بدر میں ان کے سامنے، احد میں ان کے سامنے، خندق میں ان کے سامنے، مجھے معاف کریں گے؟ عمیر نے کہا معاف کریں گے، میری بات تو سن. کہتا نہیں مجھے یقین نہیں. حضرت عمیر آئے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج فتح مکہ آپ نے فرمایا یوم الرحمہ ہے، رحمت کا دن ہے. میرا قریبی دوست تھا صفوان، اگرچہ وہ آپ کی دشمنی میں کئی سال بتایا، ایک رحم کی بھیک چاہتا ہوں، اسے معاف کرنے کا آپ پروانہ دے دیں. حضور نے فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو میں نے معاف کیا. بس ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی جملہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا. ہاتھ اٹھتے ہی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. لب واہ ہیں آنکھیں ہیں بند پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. یا رسول اللہ. عمیر بن وہب نے کہا یا رسول اللہ وہ مانے گا نہیں میری بات، کہہ دوں گا آپ نے معاف کیا، مانے گا نہیں. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بس آپ کا امامہ چاہتا ہوں، آپ امامہ دے دیں اپنا، نشانی دکھا دوں گا. امامہ کسی کو دیا نہیں جاتا. حضور نے ایک کافر جو کٹر دشمن تھا اس کو بچانے کے لیے عمیر بن وہب ریکویسٹ کر رہے ہیں، فوراً اپنا امامہ شریف اتار دیا، کہا لے جاؤ. عمیر بن وہب امامہ شریف کو لے کر کے آئے. صفوان جو گھوڑے پر بیٹھ کر سمندر میں چھلانگ لگانا چاہا تھا، کہا سن لے میری بات، میں نہیں کہتا تھا کہ وہ معاف کریں گے، میں نے جا کر تیرے بارے میں کہا انہوں نے معاف کر دیا. کہا کیا بات ہے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نکال کر کے دکھایا وہ امامہ مبارکہ رسول اللہ کا جو آپ کے سر پر سجا ہوا تھا. صفوان سے کہا کہ یہ دیکھ انہوں نے نشانی کے لیے امامہ بھیجا. صفوان کا دل موم ہو گیا، کہا میں نے ایسا انسان ہی نہیں دیکھا دنیا میں نے ایسا انسان ہی نہیں دیکھا. امامہ مبارکہ کی خوشبو کیا گئی اس کے سینے میں. دوڑتا بھاگتا ہوا واپس آیا، جو سوسائیڈ کرنے کے لیے گیا تھا واپس دوڑتا ہوا آیا، حضور کے قدموں میں گر گیا. اور اس کے بعد بعض روایتوں میں کہا گیا ہے وہ کہتا تھا کہ آپ کے بار میں تو جان بچانے کے لیے گیا تھا، اب اگر یہ مار بھی دیں تو مجھے پرواہ نہیں، اس لیے کہ میرا دل ان کے قدموں میں گر گیا ہے، اب قتل بھی ہو جاؤں ان کے ہاتھ سے تو کوئی پرواہ نہیں، خوشی سے مر جاؤں گا. عزیزان گرامی وقار، اسلام کی اسٹیبلشمنٹ میں میرے آقا کے حکیمانہ افعال کو اگر میں ذکر کروں راتیں گزر جائیں گی. اتنا آسان نہیں تھا. فتح مکہ کے بعد کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن عمرہ فرماتے، عمرہ کے بعد فوراً آپ مدینہ طیبہ کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو یہ اعلان فرمایا تھا، اے مکہ میں تجھ سے بے حد محبت کرتا ہوں، کاش مکہ والوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں زندگی بھر کبھی مکہ چھوڑ کر نہ جاتا. مکہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخصت ہوئے، واپس مدینے آئے. یہ 7 ہجری کی بات تھی.
اس کے بعد کچھ بڑی جنگیں ہوئی ہیں دوسرے لوگوں سے، جنگ حنین ہوئی ہے، جنگ تبوک ہوئی ہے، اور اس کے بعد 10ویں ہجری تھی. 10ویں ہجری کا پھر رمضان کے بعد ذی القعدہ 26 ذی القعدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ اس سال حج کرنا ہے. یہ حضور کا آخری حج بھی ہے، پہلا حج بھی، یعنی ہجرت کے بعد. اس سے 1 سال پہلے حضرت ابوبکر حضرت علی کو حج کے لیے قافلے میں امیر بنا کر کے بھیجا تھا حضور نے. انہوں نے آ کر اعلان کر دیا تھا آج کے بعد سے کوئی مشرک مکہ میں داخل نہیں ہوگا. وہ حضرت ابوبکر حضرت علی کے اعلان کے بعد سے آج تک اسی بات پر عمل کیا جاتا ہے، حدود مکہ میں کسی غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں. 10ویں ہجری تھی، حضور نے جیسے ہی اعلان فرمایا کہ اس سال حج کے لیے جانا ہے، خبر ایسی پھیل گئی، پورے عرب کے قبیلے جتنے مسلمان ہوئے تھے جوق در جوق قافلوں میں شریک ہونے لگ گئے. مدینے آ گئے. مدینے آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابیار علی سے اپنا احرام باندھا، جس کو آج مسجد علی کہتے ہیں، وہاں سے احرام باندھا. یہ 26 ذی القعدہ کا دن تھا اور یہاں سے چلتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. غسل فرمایا. حضور نے قران کا احرام باندھا تھا، عمرہ اور حج دونوں ملا کر کے. اس وقت مکہ پہنچنے تک صحابہ کی جو جماعت بڑھتی گئی وہ تقریباً 1,20,000 کی تعداد تھی. 1,20,000 کے قریب صحابہ سب جمع ہوئے. حضور کے ساتھ حج کرنا ہے، کون نہیں کرتا. سب جمع ہو گئے تھے. ساری ازواج مطہرات بھی حضور کے ساتھ تھیں. عمرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب حج کے ارکان خود بنفس نفیس سکھا رہے تھے. سارے ارکان سکھا رہے تھے. طواف کس طرح کیا، حجر اسود کو کس طرح چوما، صفا مروہ پر کیا کیا دعائیں کی. صحابہ ایک ایک چیز نوٹ کرتے جا رہے تھے کیونکہ یہ شریعت بننے والی ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے. ہر عمل کی حفاظت صحابہ کر رہے تھے. پھر 7 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم یعنی حرم پاک میں خطبہ دیا. 8ویں ذی الحجہ کو مینا میں تشریف لائے، پورا دن قیام کیا. 9 ذی الحجہ کو عرفات میں آئے. عرفات کا میدان حضور کا یہ آخری خطبہ ہے، حجۃ الوداع، جو دستور حیات ہے سارے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے. حضور نے وہاں پر جو خطبہ دیا تھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مذکر و مؤنث پیدا کیا، مرد اور عورت پیدا کیا. تمہارے درمیان قبیلے بنائے گئے تاکہ تمہاری تعریف ہو، تم پہچانے جا سکو. یاد رکھو تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے. آج کے بعد نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی امیر کو غریب پر فضیلت ہے. اگر کسی کو فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. اللہ کے نزدیک صرف وہی معزز و مکرم ہے. عورتوں کے حقوق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے ڈرو، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے ڈرو. باندیوں کے حقوق بتائے، مزدوروں کے حقوق بتائے، پڑوسیوں کے متعلق بتایا، اور پھر اخیر میں فرمایا تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک میرے پیغام کو پہنچا دو. اس خطبے کے بعد حضور نے ایک جملہ فرمایا، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کو محفوظ رکھ لو. ہو سکتا ہے آج کے بعد اس جگہ پر میں دوبارہ تم سے ملاقات نہ کر سکوں. اور پھر وہ آخری آیت قرآن کی، 23 سال سے قرآن نازل ہو رہا تھا، آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے فرمایا 6 پارے کی آیت ہے، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی تمام نعمتیں مکمل تم کو دے دی اور تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہوا. قرآن کی آخری آیت تھی. حضور نے فرمایا قرآن کے نازل ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. صحابہ خوش ہو گئے. قرآن کمپلیٹ، دین کمپلیٹ، نظام کمپلیٹ. کسی دین میں ایسی بات آئی نہیں تھی. یہودی کہتے ایسی آیت ہمارے اندر نازل ہوتی تو ہم ہر سال عید مناتے. صحابہ تو خوش تھے، دین کمپلیٹ ہو گیا. لیکن ایک کونے میں بیٹھے ہوئے
अबू बकर सिद्दीक को रोते हुए सहाबा ने देखा, गम के आंसू थे। सहाबा करीब गए, कहा आज खुशी का दिन है, हज ये अरफात का दिन है और आखिरी आयत नाजिल हुई, कुरान कंप्लीट हो गया है, अल्लाह की किताब मुकम्मल हो गई, रोने का सबब क्या है? हजरत अबू बकर कहते हैं, ऐ सहाबा तुम में से किसी को शायद ये ना मालूम हो, आखिरी आयत उतरने का मतलब दीन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका दूसरा माना यह है अब हमारे मुस्तफा करीम अब हमारे दरमियान ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। वजह यह है कि वह अल्लाह के रसूल दीन पहुंचाने आ गए थे, दीन मुकम्मल हो गया, तो अब वो रसूल हमारे दरमियान न रहेंगे। सहाबा में सबसे पहले समझने वाले इस बात को सिद्दीक अकबर थे। वापस हुजूर यानी जिलहिज्जा में ही 14 या 15 जिलहिज्जा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत हो गए, मक्का मुकर्रमा से मदीने तैयबा तशरीफ लाए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था। यहां पर हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए, मामूल के मुताबिक बात चल रही थी, मुहर्रम का महीना गुजरने को था। सफर आते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील हुई, ये सफर का महीना था, तबीयत अलील हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दिया, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो वो दुनिया ले ले, चाहे तो अल्लाह के पास आ जाए, लेकिन उसके बंदे ने दुनिया छोड़ दी, अल्लाह के पास जाने को इख्तियार कर लिया है। सहाबा के सामने हुजूर ऐसी मिसालों में बहुत सारी बातें बताते थे। बंदे के तौर पर हजरत अबू बकर फूट फूट करके रोने लग गए। सहाबा ने कहा, अबू बकर वो तो रसूलुल्लाह मिसाल दे रहे हैं, किसी बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया है। हजरत अबू बकर कहते हैं, तुम नहीं समझते, वो बंदा कोई और नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रह जाएं या अल्लाह के पास जाएं। क्या तुम नहीं सुनते हो? रसूलुल्लाह ने वो इख्तियार कर लिया है कि वो अल्लाह के पास जाएंगे। अब यहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत शुरू हुई, तबीयत खराब हुई, बीमारी बढ़ती गई, बुखार शिद्दत से आने लगा। पूरा सफर का महीना इसी तरह गुजरा। सफर का महीना खत्म होने के बाद कई निशानियां ऐसी हैं, हुजूर कभी तशरीफ लाते और कुछ अहम बातें बताते। अंसार सहाबा को जमा किया और ऐसी बातें की कि अंसार इतना रोए थे, उनकी दाढ़ियां भीग गई थी। अंसार कहते हैं, तुम मेरे लिए ऐसी ही हो जैसे पेट में मैदा होता है, मैदे के बगैर इंसान नहीं रहता, तुम मेरे लिए ऐसी हो। अंसार सुनो, दुनिया की कौमें बढ़ती जाएंगी, अंसार घटते जाएंगे, इतने रह जाएंगे जैसे आटे में नमक की तरह, लेकिन तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुमने जो मुझे देखा, तुमने जो मुझे सीखा, हर चीज तुम पूरी दुनिया में पहुंचाओगे। अंसार साहबा हुजूर की ये बातें सुनते सुनते आंखों से अश्क ऐसे रवाते भीग गए थे। फिर वो दिन आया, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वीं रबीउल अव्वल या 8वीं रबीउल अव्वल शरीफ को हुजरे में गए और अपनी तमाम असवाज मुतहरात को बुलाया, जितनी बीवियां थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त 9 बीवियां करीब थी। सबको बुलाया और कहा, क्या तुम में से किसी के पास सोना चांदी है, किसी के पास जेवरात है? साहब तमाम अज़वाज ने पूछा, क्या बात? कहा, अगर किसी के पास है तो चाहे तो सदका कर दे, खैरात कर दे। अज़वाज मुतहरात ने पूछा, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं, इसलिए कि मैं रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाने वाला हूं। मैं ये नहीं चाहता कि इस हाल में जाऊं कि मेरे घर में सोना चांदी जमा हो, मेरे घर में दुनिया का माल पड़ा हो। तुम चाहो तो खैरात कर दो, हराम नहीं है, पहनना नाजायज नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं मौला की बारगाह में फकीराना अंदाज में जाऊं, मेरे घर में कोई दौलत ना रहे। अज़वाज मुतहरात ये खुतबा दिया और फिर कहा, देखो बारी के तौर पर मैं तुम्हारे घरों में आता था, एक दिन ज़ैनब के घर, एक दिन सलमा के घर, एक दिन हफ्सा के घर, एक दिन सफिया के घर, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना अजमईन, सबके घरों जाते थे। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम सब अपनी बारियां कुर्बान करके आयशा को देना चाहो तो सोच लो, ताकि मैं आयशा के घर आराम करूं। सारी अज़वाज मुतहरात ने देखा हुजूर की तबीयत अलील है। सबों ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को बहुत प्यार करते हैं, आयशा से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम सबों ने अपनी बारियां कुर्बान की। या रसूल अल्लाह, आप हमारे घर बारियों में ना आए,
کوئی مذائقہ نہیں. آپ عائشہ کے گھر آرام فرمائیں. سبوں نے اپنی باریاں ام المومنین عائشہ کے لیے قربان کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں ہی آرام کرنے لگے. یہ حجرہ عائشہ وہی ہے جس کو پوری دنیا آج سنہری جالیوں کے نام سے جانتی پہچانتی ہے. یہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا مکان ہے, حجرہ عائشہ ہے. رسول اللہ اس میں آرام کرتے رہے. 2 دن ایسے گزرے حضور مسجد نبوی میں نہیں آئے, صحابہ کو نماز پڑھانے نہیں آئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو امامت کے لیے آگے کر دیے, تم نماز پڑھاؤ. حضرت ابوبکر نماز پڑھاتے تھے. صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائی. میں روایتیں پڑھتا ہوں غم سے نڈھال ہو جاتا ہوں. 14 صدیوں کے بعد آج جب کبھی بخاری اٹھاؤ مسلم اٹھاؤ, یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کہتے ہیں ایک دن مغرب کی اذان ہوئی, بلال حبشی نے اذان دی اور اس کے بعد اقامت ہو گئی. ابوبکر صدیق پڑھنے لگے, ہر جماعت قائم ہوتی. صحابہ کہتے ہیں ہم ٹک ٹکی باندھ کر حضور کے کمرے کی طرف دیکھتے تھے. حجرے کا دروازہ کھلے گا, دروازے سے پردہ ہٹے گا, آفتاب رسالت باہر آئیں گے. ہماری بھیگی آنکھوں کو ایک تمنا لے کر کے دیکھتے تھے, قرار آ جائے گا, چین آ جائے گا, لیکن حضور نہ آئے. 2 دن نہ آئے. مغرب کی اذان, جماعت کھڑی ہو گئی. ابوبکر صدیق امامت کے لیے آگے بڑھے تھے. اچانک کہتے ہیں پردہ ہٹا, حجرے کا پردہ ہٹا. صحابہ نماز میں ہیں, ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. جیسے ہی پردہ ہٹا سب کے چہرے پھر گئے. قبلہ اس طرف ہے, حضور کا حجرہ اس طرف ہے. سب صحابہ پھر گئے نماز کے حالت میں. صحابہ کہتے ہیں انقریب ہم فتنے میں مبتلا ہو جاتے, آزمائش میں مبتلا ہوتے. سب دیکھنے لگ گئے اور سب کے سب آواز کرنے لگ گئے. بلند ہو گئی آوازیں. ابوبکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے. لیکن ایک روایت بھی مجھے بتا دو, کسی نے کہا ہے کہ ان کا چہرہ پھر گیا تو ان کی نمازیں خراب ہو گئی, ان کی نمازیں ٹوٹ گئی. ہمارا چہرہ قبلے سے پھر گیا, نماز ٹوٹ جائے گی. صحابہ ہیں قبلے سے چہرہ پھیر کر کے حضور کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے, نماز کسی کی ٹوٹی نہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. صحابہ کعبے کا کعبہ دیکھ رہے تھے. ان کے سامنے اسلام کو رکھا اور جو سب سے قریبی تھے آپ کے ان لوگوں کے درمیان رکھا, جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی اہلیہ تھیں, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے محرم راز تھے, بہت قریبی ساتھی تھے. سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں لیکن بچپن سے حضور کے ساتھ پلے ہیں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفالت میں پلے ہیں, حضور نے ان کی پرورش کی ہے. تو یہ لوگ وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور یہ خفیہ طریقے سے کئی دنوں تک چلتی رہی تبلیغ. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے بااثر شخص تھے کہ آپ کے ایمان لانے کے بعد, آپ کے اسلام کی دامن میں وابستہ ہونے کے بعد, آپ کے اثر سے کئی ایسے صحابہ ہیں جو اسلام میں آئے. حضرت عثمان ابن عفان یا حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ سے اسلام لائے. سعد ابن ابی وقاص, ابو عبیدہ بن جراح, یا عشرہ مبشرہ کی بات کر رہا ہوں, جو بڑے بڑے سینئر صحابہ ہیں, یہ سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے, ان کے اثر و رسوخ سے یا ان کی تبلیغ سے اسلام میں داخل ہوئے. تو اب اسلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جیسے شروع ہوا, کفار و مشرکین کے پیٹ میں مروڑ بھی ساتھ میں شروع ہوا. وہ روز اول سے ہی اس کی مخالفت کرتے آ گئے, کیونکہ ان کے بتوں کی عبادت سے وہ دور جانا نہیں چاہتے تھے, اپنے آبا و اجداد کے دین پر یعنی جو پرستش تھی اس سے دور ہٹنا نہیں چاہتے تھے. اس مسئلے کو لے کر اتنی جھڑپیں ہوئیں, اتنی مصیبتیں اور مشقتیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو اٹھانی پڑیں, حتیٰ کہ پہلا خطبہ حرم پاک میں سیدنا ابوبکر صدیق نے جس دن دیا تھا, اس دن مکہ کے کفار نے آپ کو اتنا مارا تھا کہ آپ کا منہ سوج گیا تھا, آپ کی آنکھیں اندر چلی گئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خطبہ حرم میں دینے والے,
اور انہوں نے خدا کی وحدانیت کا ہی اعلان فرمایا تھا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا تھا، بس اتنی بات تھی۔ اب یہ کفار کی طرف سے آنے والے مصائب کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں، وہ قوم جو آپ کو امین و صادق کہتی ہے وہ آج ان کے جان کے در پہ ہے، لیکن اس میں کچھ لوگوں کی بہت اہم، وہاں پر ان کا اہم رول رہا ہے، ان کا اہم کردار رہا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جناب ابو طالب، وہ سینہ سپر رہتے تھے، ڈھال بن کر کے رہتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں تک کہ مکہ والے، کیونکہ وہ مکہ میں بڑے معزز تھے، ان کے باپ عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی رہ چکے ہیں، تو جناب ابو طالب کا بھی بڑا اہم مقام تھا، قریش خاندان میں سب سے عزت والے شخص سمجھے جاتے۔ تو مکہ کے سارے جتنے بھی یہ کیڑے مکوڑے تھے، سبوں نے آ کر کے ابو طالب سے ہی کہا تھا کہ محمد کی تم حمایت کرتے ہو، تمہاری وہ کفالت میں ہے، اس کی وجہ سے ہم انہیں ہاتھ نہیں لگاتے، ایک کام کرو، تم اعلان کر دو کہ میں محمد سے بری ہوں اور اس کے دین سے بیزار ہوں، اور اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ جناب ابو طالب نے کہا تھا، اے مکہ والو، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، تب بھی محمد میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ جناب ابو طالب اس طرح سے حمایت کے ساتھ کھڑے رہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو کفار مکہ باضابطہ طریقے سے ایذا رسانیوں میں اتنی شدت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر براہ راست نہیں کر پاتے تھے، انڈائریکٹ دوسری جگہوں سے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب نبوت کا 10واں سال تھا، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی تھی، اور یہ ایسا ایک وقت ہے جو آزمائشوں کی انتہا ہو گئی تھی، امتحانات بڑھ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کافروں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، اعلان کر دیا، اور خانہ کعبہ کے دروازے پر پورے معاہدے ایگریمنٹ کے طور پر کچھ دستاویز لکھ کر کے لٹکا دیے گئے تھے چمڑے پر، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ لین دین کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ ان سے کوئی بھی رشتہ رکھے گا، نہ ان کے پاس کوئی راشن پانی کھانا دانا کچھ جانے دے گا۔ یہ سب چیزیں کعبے کے اوپر لٹکا دی گئی تھی، اور مکہ والے اس کا لحاظ کرتے تھے۔ یہ ایسا تھا کہ صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ تھا۔ شعب ابی طالب جس کو کہا جاتا ہے، مکہ میں ایک گھاٹی، دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک درہ ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگ گزر بسر کرتے رہے۔ یہ دن 2 دن 3 دن یا 10 دن 40 دن کا بائیکاٹ نہیں تھا، مسلسل یہ بائیکاٹ 3 سال تک چلا۔ ان دنوں میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں کھانے پینے کی اتنی قلت تھی کہ چمڑے جو مل جاتے تھے تو اس کو ابال کے کھا لیا کرتے، یہ درخت کے پتوں سے اپنے پیٹ کو سکون دے دیا کرتے تھے۔ یہ کیفیت 3 سال تک شعب ابی طالب میں چلتی رہی، اور اس کے بعد مکہ کے مشرکین میں سے ہی کچھ لوگ ایسے تھے جیسے مطعم بن عدی، اور بھی کچھ لوگ ایسے جو تھوڑے سوجھ بوجھ رکھتے تھے، وہ تنگ آ گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی لوگوں پر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے رؤسائے قریش اور دوسرے لوگوں کو بلا کر کے انہوں نے بات چیت کی کہ صرف ان کا جرم کیا ہے، ایک خدا کی طرف بلاتے، حالانکہ مطعم بن عدی یہ سب مسلمان نہیں تھے، وہ خود بھی کافر تھے، لیکن رحم آیا، انہوں نے آ کر کے مکہ والوں کے بڑے بڑے جتنے سردار تھے سب کو بلا کر کے کہا کہ ختم کرو یہ سب چیزیں، یہ بائیکاٹ کب تک چلتا رہے گا؟ عرب میں ہماری فیاضی مشہور ہے، مہمانوں کو کھلاتے ہیں اور اپنے لوگوں کو اس طرح ترساتے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ تو اس میں ابو جہل اور جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ماننے سے انکار کر گئے، لیکن مطعم بن عدی ایک دبنگ قسم کا شخص تھا، آیا مکہ مکرمہ میں
اور آ کر اپنے 8-10 ساتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ پر لٹکے ہوئے جو دستاویزات تھے ان کو نکال کر پھاڑ کر پھینک دیا. کہا میں اس چیز کو نہیں مانتا اپنے ہی لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کو بے آب و دانہ اس طرح سے ترسایا جائے. اس کے مقابلے میں آنے کی کسی کی سکت نہیں تھی, کسی کی ہمت نہیں تھی, سبوں نے مان لیا. پھر اس طرح سے جا کر کے یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سال یعنی نبوت کا 10واں سال تھا, ایسے غم لاحق ہوئے کہ جناب ابو طالب کا اسی سال انتقال ہوا. جو شفیق و مہربان چچا رہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, وہ 8 سال کی عمر سے لے کر کے آپ کی عمر 50 سال کی تھی, اس وقت تک ساتھ رکھتے رہے. تقریباً یوں سمجھ لیں 42 سال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان کے ساتھ گزرے. انتقال ہوا اور چند دن نہیں گزرے تھے کہ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے قریبی محبوبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہوا. آپ کی زوجہ محترمہ, آپ کی رفیقہ حیات, اور صرف شریک حیات ہی نہیں تھی بلکہ وہ ایسی انیس اور ایسی حوصلہ دینے والی خاتون جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا. ان کا انتقال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے غموں کا سال تھا, اسی لیے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا گیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسلام کی اس ہرے بھرے باغ کو پوری دنیا میں لہلہانے کے لیے جو چیزیں پیش آئی ہیں وہ ہلکی پھلکی نہیں ہیں عزیزو. تمہیں ایسا لگتا ہوگا کہ میرے باپ مسلمان, میرے دادا مسلمان, میرے گھر میں تو اسلام بچپن سے آیا ہوا ہے, اتنی آسانی سے پھولوں کی سیج پر سج کر نہیں آیا ہے. اسی لیے مجھے تمہیں تاریخ بتانی پڑی, اور میں نے اس ٹاپک کو اس لیے چوز بھی کیا ہے کہ تمہیں پتا ہو کہ یہ لہلہاتا ہوا باغیچہ جس کو آج طوفانوں کا مقابلہ کرنا ہو رہا ہے, آج یہ بھی ظالموں کے پہنچائے ہوئے تھپیڑوں کو مقابلہ کر رہا ہے. یہ اسلام کا اتنا بھرا باغیچہ کس طرح سے دنیا میں قائم ہوا اور کیسے لہلہاتا ہوا اپنی خوشبوئیں پوری دنیا میں بکھیرتا رہا, اس کی تاریخ ابتدا تو کیا ہے؟ اس کی ابتدائی تاریخ یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی مشقتیں برداشت کی 10 سال تک. اب حالات ایسے تھے کہ پھر وہی ٹولہ جنہوں نے وہ دستاویزات پھاڑ کر پھینک دیے تھے کعبے سے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بائیکاٹ ختم کیا تھا, ان کو پھر سے رحم آیا. انہوں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن رکتے نہیں ہیں, لوگوں کو تبلیغ کرتے ہی رہتے ہیں, بلاتے ہی رہتے ہیں. ایک شخص تھا یہی مطعم بن عدی, اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں, اور حرم میں آ کر کے اس نے اعلان کیا آج سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری امان میں ہے, جو کوئی ان کو ہاتھ لگائے گا گویا کہ وہ مجھے ہاتھ لگا رہا ہے, میں اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوں. کافر تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پرواہ نہ کی, اور جیسے ہی اس نے اعلان کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا یہ کام اور تیزی سے شروع فرمایا. یہاں تک کہ حج کے لیے جو قافلے آتے تھے سال میں ایک مرتبہ, حج ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ اسلام میں فرض رہا, آدم علیہ السلام سے حج چلتا رہا ہے. ہر زمانے میں ہر نبی کے دور میں لوگ حج کے لیے آتے رہے, ارکان الگ ہوتے رہے, مناسک حج جو ہے الگ الگ ہوتے رہے, لیکن حج کے لیے لوگ آتے تھے. جتنے لوگ آتے تھے ان کے درمیان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کو رکھتے, اس کی اچھائیاں بتاتے, لوگ متاثر ہوتے. ایک سالانہ بازار لگتا تھا, اوکاز میلہ جس کو کہتے ہیں, اس میلے میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور وہاں اسلام کو رکھتے تھے. جو لوگ دور دراز سے وہاں پر جیسے ایگزیبیشن ہوتا ہے, اوکاز کے میلے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت اسلام پیش کرتے تھے. اسی لیے قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین, تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جس کو اگر سب سے زیادہ طلب ہے تو صرف تمہارے ایمان لانے کی طلب ہے.
तुम मोमिन हो जाओ, बस उस रसूल को ये तलब है। औकाज में हज के मौसम में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तबलीग फरमाते, मक्का वालों की तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती चली गई और उन्होंने नए नए तरीके अपनाए। हजरत बिलाल हबशी को जो किया और दीगर सहाबा को जो किया, ये सब देख करके मुतइम बिन अदी और जुबैर, ये वो लोग हैं जो वो टोला जिन्होंने दस्तावेजात फाड़ दिए थे, आए, कहा कि एक काम करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो इतना कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इतनी मेहनत कौन करता है, चाहे तो वो हुकूमत हासिल करना, या तो हुकूमत हासिल करना चाह रहा होगा, या बादशाह बनना चाह रहा है, या फिर कोई ना कोई ओहदा, या फिर बहुत ज्यादा अगर कुछ ना हो तो माल और दौलत हासिल करना चाहता होगा, या खूबसूरत लड़की। मेहनत आदमी, इसलिए लोगों के ज़हन और दिमाग में यही होता है, बहुत ज्यादा अगर कोई इन्फ्लुएंस पैदा कर रहा है लोगों के अंदर, तो लोग आज यही कहते हैं। अजीज़ान गिरामी, आज तक ये लोगों का नजरिया रहा ही है कि अगर हमारी मकबूलियत बढ़ती गई, अगर लोग हमको ज्यादा सुनने लग गए, मजमा बढ़ने लग गया, तो लोग कहते हैं शायद अगले महीने में ये एमएलए के लिए उतरने वाले हैं। हाँ, बिल्ली के खाब में हमेशा चीतड़े ही होते हैं, जिसकी जैसी ज़हनियत है वैसी ही सोचता है। तो ये मक्का के उन कुफार और मुशरिकीन की एक जमात ये सोच करके गई, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन तमाम ख्वाहिशों के लिए कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हम पूरे जमात के साथ जा करके उनसे बात करते हैं। तो लोगों ने कहा नहीं, हम में से जो सबसे इज्जत वाला उम्र दराज शख्स है उसको भेजते हैं। तो उतबा उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया, जो उन लोगों में बड़ा मशहूर था, इज्जत वाला, पैसे वाला, माल वाला, बहुत कुछ था। उतबा आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आकर उसने कहा, ए मोहम्मद, आप इतनी मशक्कतें, इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं और फिर भी अपने मिशन पर लगे हुए हैं। हो सकता है आपको कोई लड़की पसंद हो, खूबसूरत, हम अरब की सबसे हसीन औरत आपके हवाले कर देंगे, आप बोलो। या अगर मालो दौलत की बात है तो हम सारे मक्का वाले मिल करके आपको मालो दौलत जमा कर देंगे। या फिर अगर आपको हुक्मरानी का शौक है तो मैं ऐलान कर देता हूं कि आप हमारे हुक्मरान हैं, लेकिन ये दीन के मामलात ये सब छोड़ दो, ये हमारे खुदाओं को छेड़ना छोड़ दो, ये सब चीजें छोड़ दो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उतबा के बयान में जवाब में कोई बात नहीं फरमाई, बल्कि कुरान अजीम की आयतें तिलावत करना शुरू फरमाया। वो आयतें जो रब्बुल आलमीन ने खुद अपने हबीब पर उतारी हैं। अजीज़ान गिरामी, औकात 14 सदियों बाद आज किसी कारी कुरान से अच्छी आवाज में जब हम कुरान की तिलावत सुनते हैं तो मस्त हो जाते हैं, और जिस पर खुद कुरान उतरा है और रब्बुल आलमीन का वो महबूब रसूल जो सैयदुल मुरसलीन है, उसकी जुबान से जब कुरान की आयतें निकल रही होंगी तो क्या असर रखती होंगी। वो जो उतबा ये सारी चीजें लेकर के आया था, उसके रोंगटे खड़े हो गए, यहां तक के बदन में कपकपी तारी हो गई, और थोड़ी देर तक रुक ना सका, फौरन भागता हुआ आया, अपनी जमात से कहने लगा, ए लोगों इधर आओ, मैं जहां जाकर के आ रहा हूं और उनसे जो कलाम सुनकर के आ रहा हूं, यकीन जानो मैं कसम खाकर कहता हूं, ना वो शायरी है, ना वो जादूगरी है, बल्कि वो एक ऐसा कलाम है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कलाम कभी सुना नहीं है। सुनने को जी चाहता है, तबीयत माइल हो जाती है, और अगर और थोड़ी देर में रुकता तो मोहम्मद अरबी के गुलामों में शामिल हो जाता। लोगों ने कहा, उतबा तुम्हें क्या हो गया, तुम मक्का के सरदारों में से हो, तुम्हें क्या हो गया। उसने कहा, मुझे पता नहीं है, लेकिन उस कलाम में जो हलावत और शीरीनी है मैंने बड़े बड़े शायरों की जुबान में भी नहीं देखी है, कहीं मैंने ये कलाम नहीं सुना है। उसके बाद उसने कहा, मैंने सारे ऑफर्स रख दिए, हमारी जानिब से जो कुछ भी पेशकश थी सब रख दिया। ऐ लोगों, ऐ मेरे मक्का के साथियों, मेरा दिल खुल करके सामने आ गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न हुस्न के लिए खड़े हैं, न दौलत के लिए खड़े हैं, न हुक्मरानी के लिए खड़े हैं, वो कुछ और ही चाहते हैं। लोगों ने कहा कि फिर और क्या चाहते हैं। कहा, ये तो हमें भी नहीं समझ में आता।
وہ غربت پسند کرتے ہیں، ہلکے کھانے بھی پسند کرتے ہیں، یعنی عام سے سادہ لباس میں رہنا، سادہ غذا کھانا پسند کرتے ہیں، نہ حکمرانی پسند ہے، نہ حسن و جمال، نہ ماں دولت و مال۔ پھر لوگوں نے پوچھا ان کی خواہش کیا ہے؟ تو کہا ان کی خواہش صرف یہ ہے کہ جو دین وہ لے کر کے آئے ہیں وہ پوری دنیا میں غالب آ کر کے رہے۔ عزیزان گرامی، میں نے خطبے کے بعد وہی آیت آج تلاوت کی ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ خود مولا فرماتا ہے تاکہ اس کا دین پوری دنیا میں غالب آ جائے۔ رسول کس لیے آئے ہیں؟ پوری دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہاں پر رک کر کے میں تاریخ میں پھر واپس جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن آ تو رہے تھے لیکن کیفیت ایسی تھی، دو صحابہ قریب گئے اور کندھوں پر حضور نے ان کے ہاتھ رکھا، حضور کے پیر زمین پر لگ نہیں رہے تھے اور زمین پر پیر گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں مسجد میں آئے، کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں اپنی جماعت صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھوں بلکہ دیکھتا رہوں، بار بار مجھے یہ خواہش ہے کہ میں نماز کی جماعت دیکھتا رہوں، نماز کی جماعت دیکھتا رہوں۔ اس بیماری کی شدت میں وہ رسول صحابہ کی جماعت کی نماز دیکھنے کے لیے آ گئے۔ ہے مسلمانوں، بستروں پر سونے والوں، نمازوں کو ویران کرنے والوں، مسجدوں کو اس طرح ویران کر رکھنے والوں، کبھی اس رسول محترم کا خیال کیا؟ میرے آقا کو اگر سب سے زیادہ طلب تھی وہ بیماری کی شدت میں بھی اٹھ کر کے آتے تھے جماعت کی نماز دیکھنے کے لیے۔ کاش ہماری صفیں بھر جاتی، رسول اللہ کا چمکتا دمکتا چہرہ ہماری مسجدوں کی طرف بھی ہوتا، حضور کی عنایت ہماری طرف ہوتی۔ یہ آخری نماز تھی حضور کی، یہ آخری نماز تھی مغرب کی۔ اس کے بعد حضور جو حجرے میں گئے واپس تشریف نہ لائے۔ 13 ربیع الاول کا دن تھا۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ کہ پانی آپ کے اوپر چھڑکا جاتا سوکھ جاتا تھا، بدن اس طرح گرم تھا۔ نبیوں کو جو بخار آتا تھا بہت شدت کا، اور وہ بھی سید الانبیاء کو۔ اسی اثنا میں حضرت عائشہ کہتی ہیں گھر پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اچانک دروازہ کھلا اور دروازے سے ایک خاتون آئی۔ یہ وہ خاتون تھی جب وہ آتی تھی رسول اللہ بستر چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے، کوئی اور نہیں، وہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تھی۔ آخری وقت حضور کے حجرے میں آئی، دیکھتے ہی حضور کی اس بیماری کو رو پڑتی ہیں، لپٹ گئیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو قریب کیا، کان میں کچھ کہا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کا رونا حضور کو دیکھا نہ گیا، پھر قریب کیا، فاطمہ سنو ایک اور بات کہتا ہوں، کان میں کچھ اور کہا۔ وہ ہنسنے لگ گئی، مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ کہتی میں حجرے میں تھی، مجھے بھی پتہ نہیں کیا کہا، انہوں نے کیا سنا۔ بعد میں نے فاطمہ سے پوچھا تھا، فاطمہ تم پہلی بار آئی تھی، حضور نے کچھ کہا تو تم رو رہی تھی، پھر کچھ کہا تو ہنس رہی تھی، کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے پہلی بار میرے بابا نے کہا میں دنیا چھوڑ جا رہا ہوں فاطمہ، میں رخصت ہو رہا ہوں، میں نے اتنا سنا تھا برداشت نہ ہوا۔ اس عظیم بیٹی کو کیسے برداشت ہوگا جس نے 4 سال کے چھوٹے عمر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والی مصائب کو دیکھا تھا۔ پتہ ہے حرم کعبہ میں جب حضور سجدے کے لیے جاتے، اونٹ کی گندی اوجڑیاں مکہ کے کفار حضور کی پیٹھ پر لا کر پھینک دیتے، اس وقت اٹھانے والا کوئی نہیں، یہ ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھانے والی فاطمہ الزہرا ہوتی تھی۔ وہ اپنے باپ کی پیٹھ سے ان آلائشوں کو نکالتی اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی، ہر وقت اپنے باپ کے ساتھ رہنے والی۔ اور حضور بھی جب فاطمہ آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جایا کرتے اپنی بیٹی کے لیے۔ وہ فاطمہ کو جب یہ کہہ دیا جائے کہ آج میں جا رہا ہوں، کیا بیت رہی ہوگی؟ حضور نے کہا رو مت، قریب آؤ۔ دوسری مرتبہ حضور نے ان کے کان میں کیا کہا؟ حضرت عائشہ سے وہ کہتی ہے بابا نے میرے یہ کہا تھا فاطمہ غم نہ کر، میں نے جانے کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گا فاطمہ وہ تم ہوگی۔ یہ حضور کی بشارت تھی۔ یہی تو بات ہے کہ حضور کے انتقال کے
6 महीने के बाद ही हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया, सिर्फ 6 महीने। और इन 6 महीनों में हजरत फातिमा को किसी ने मुस्कुराते भी नहीं देखा, हंसते भी नहीं देखा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आखिरी लम्हात है, कलेजा आज भी मुंह को आ जाता है बयान करने के लिए। वो 14 सदियों पहले के हालात थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माँ आयशा सिद्दीका के सीने पर टेक लगाए हुए आराम कर रहे थे। हजरत आयशा कहती हैं, आखिरी ग़िज़ा जो हुजूर के मुंह में गई है वो मैंने मिसवाक चबा करके हुजूर को दिया था, हुजूर ने मेरा चबाया हुआ मिसवाक अपने मुंह में रख लिया। हजरत आयशा कहती है, मेरा लुआब था वो हुजूर के मुंह मुबारक में आखिरी मर्तबा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बार बार एक जुमला कह रहे थे, नज़ा की शिद्दत बहुत ज्यादा है, सकरात का वक्त बहुत भारी है, बहुत भारी। और इसी असना में मलकुल मौत दाखिल हुए। हजरत आयशा से हुजूर ने कहा, आयशा हुजरे के दरवाजे पर मौत का फरिश्ता आया, मलकुल मौत, वो इजाजत ले रहा है अंदर आने की, और आज उसने मुझसे इजाजत ली है, इसके बाद अब वो किसी से इजाजत लेकर नहीं आएगा। उसको इजाजत दे दी रसूलुल्लाह ने। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत देने के बाद जो पहला उससे सवाल किया, कहा, मलकुल मौत, इजराइल तुम मेरी रूह कब्ज करके रब्बुल आलमीन की बारगाह में ले जाने की इजाजत लेने आए, उससे पहले ये बताओ, ये नज़ा और ये सकरात के दर्द की जो शिद्दत है क्या मेरी उम्मत पर भी आएगी? जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। वो ये वक्त तो ऐसा होता है जब बाप बेटे को नहीं पहचानता, अपना नाम लोग भूल जाते हैं मौत के करीब, कोई नहीं पहचानता किसी को, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा को, उस वक्त पूछते हैं मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। और उम्मत का हाल ये है कि भूली बैठी हुई। इस उम्मत के सामने हजारों गालियां दे दी उस रसूल को। उम्मत के खड़े होने का वक्त कब आएगा? उम्मत कब बेदार होगी? जिस रसूल ने हमें आखिरी लम्हात में भी नहीं फरामोश किया, आज उम्मत मजे ले रही है, माल के मजे, दौलत के मजे, हुस्न जमाल के मजे, हुकूमत की लालच। ये कौम अपने रसूल को कब से भूली बैठी है। अरब के जालिमों, तुम्हें अल्लाह ताला ने आज दौलत से बहुत ज्यादा सरफराज किया है, तो ये ना भूलो सब कुछ मिला है रसूल के सदक़े में मिला है। आज कुत्ते भौंक रहे उस रसूल की शान में, दर्द होता है, कलेजा फटता है। मैं दुआ यही करता था रब्बुल आलमीन की बारगाह, मौला काश हमारे कान बहरे हो जाते, काश हमारी आंखें अंधी हो जाती, हम ये हालात न देखते। कसम रब्बे जुल जलाल की, मौला मेरी माँ को कोई 1000 गालियां दे दे, मेरे बाप को कोई 1000 गालियां दे दे, बर्दाश्त होगा, हम इंसान हैं। लेकिन हमारी जानों से ज्यादा हम प्यार करते हैं अपने मुस्तफ़ा करीम से। उनकी गालियां सुनते हैं और वो भी अपने इसी मुल्क में सुनते हैं। इन जालिम कुत्तों के साथ हमें खड़े होने की तक सकत नहीं है। इसीलिए हम बेकरार होकर, बेचैन होकर कभी ये चिल्लाने लग गए थे कि आ जाओ जालिमों, हम आग में कूदने को भी तैयार हैं। ये यूं ही नहीं था कि हमारा सीना जलता है, हमारे कलीजा फटता है। इन कुत्तों को क्या खबर कि हम अपने नबी से किस कदर मोहब्बत करते हैं और हमारा नबी हमसे कितनी मोहब्बत करता है। वो रसूल ये कहते थे, मेरी उम्मत के तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो उसका दर्द मुझे होता है। इसलिए हम प्यार करते हैं उस रसूल से। हमारा कोई मसीहा है नहीं यहां पर, सब चॉकलेट पकड़ाने वाले, लॉलीपॉप देकर भेजने वाले लोग हैं। हमारे गमों को, हमारे दर्द को अगर कोई समझ सकता है तो आमिना का लाल है, सिर्फ वो रसूल है। वो आखिरी वक्त था उस रसूल का। सईदा आयशा कहती है, मैं बातें करती हुई बैठी थी, मलकुल मौत आए और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह पाक को कब्ज करके रब्बुल आलमीन की तरफ वो ले जाने वाले थे। उस वक्त अल्लाह के रसूल की जुबान पर ये जुमले थे, अर्रफीकुल आला, अर्रफीकुल आला, सबसे अच्छा दोस्त अल्लाह है, सबसे अच्छा दोस्त अल्लाह है। और फिर ये जुमले थे, रब्बि हबली उम्मती,
مولا میری امت. پھر زبان خاموش ہو گئی, آنکھیں بند ہو گئی, لیکن سر عائشہ صدیقہ کے سینے سے لگا ہوا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں سر اتنا بھاری ہو گیا, مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی, میں نے ہٹایا نہیں. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے سامنے کبھی میں نے کسی کی روح جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا, میں تو حضور سے باتیں کرتے ہوئے بیٹھی تھی. حضور کافی دیر سے خاموش تھے, میں ہنسانے کی کوشش کرتی, کچھ بولنے کی کوشش کرتی, حضور جواب نہیں دے رہے تھے, خاموش بیٹھی رہی. اچانک دروازہ کھلا, میرے باپ ابو بکر صدیق داخل ہوئے. آئے, کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا حضور کافی دیر سے میری بات کا جواب نہیں دے رہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بستر اقدس پر سلایا. صدیق اکبر نے پیشانی پر ہاتھ رکھا, چیخ نکل گئی. وہ صدیق یار غار ایک لمحہ حضور سے جدا ہونے کو برداشت نہیں کرتے, پیشانی کو چوما اور کہا واللہ یا رسول اللہ لن یجمع اللہ تبارک و تعالی لن یجمع موتین علیک, اے اللہ کے رسول قسم رب ذوالجلال کی, دو موتیں کسی پر اللہ جمع نہیں کرے گا. ایک موت آنی تھی وہ آ گئی, ایک موت آنی تھی وہ آ گئی, آپ ہم میں سے چلے گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت ابو بکر کے جملے سن کر کے میرا دل پھٹ گیا. میں نے پوچھا ابا جان کیا میرے رفیق حیات میرے سرداج نہیں رہے؟ کہا عائشہ اس خبر حقیقت کو تسلیم کر لو, رسول اللہ اب ہمارے درمیان نہیں. گھر کے اندر سے آوازیں جیسی آئیں, مسجد نبوی میں جو صحابہ جمع تھے ان کی کیفیت کیا ہوگی. جیسی ابو بکر صدیق بار ہے, صحابہ پوچھنے لگے کیسے ہیں حضور, حضور کی طبیعت کیسی ہے, بخار کم ہوا؟ صدیق اکبر منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, محمد اللہ کے رسول ہیں, ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. ومن افئن مات او قتل انقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا. یاد رکھو وہ انتقال کر چکے ہیں, وفات پا چکے, ان کے بعد اگر تم میں سے کوئی پیچھے پھر گیا, ان کا دین چھوڑ دیا, تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ آیت سنتے ہی صحابہ کے ہوش اڑ گئے. حالت ایسی تھی, حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ان کو کوئی چونٹی کاٹتا تو بھی پتہ نہیں چلتا, پتھروں کی طرح جمے ایسے میں. حضرت عمر تو کہتے میں نہیں مانتا حضور کا انتقال ہوا, وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے, میرے نبی بھی گئے, میرے نبی گئے واپس آئیں گے. اور ان کا اپنا یہ فرط محبت میں تھا, تلوار اٹھا کر مدینے میں گھومتے تھے. خبردار اگر کسی نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, میں گردن مار دوں گا, میرے رسول واپس آئیں گے. حضرت عمر کو سنبھالا. یہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ اہم نقطہ تھا, یہاں سے باضابطہ اسلام کی تاریخ شروع ہے. رسول پاک کے بعد اب جو باغ ڈور سنبھالنی تھی وہ سب سے اہم ذمہ داری تھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. وفات کی خبر کا یقین کرنا ہی تھا. صحابہ نے کر لیا. پیر کا دن تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. 2 دن تک صحابہ حضور پر نماز پڑھتے رہے, الگ الگ آ کر کے جماعت حضور کے حجرے میں ہی نماز ہوئی. صحابہ میں یہ اختلاف تھا کہ حضور کو کہاں دفن کیا جائے, کچھ کہتے مکہ میں, کچھ کہتے بیت المقدس میں. پھر ایک حدیث سنائی صحابی نے, کہا حضور نے فرمایا تھا جس نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہ وہیں دفن ہوتے ہیں. صحابہ اکرام نے اس حدیث پر عمل کیا. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں جہاں